آج ہم کلیٹن کرسٹنسن کی مشہور زمانہ کتاب دی انوویٹرز ڈیلیما کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ یہ کتاب آئی تو 1997 میں تھی، کافی پرانی ہے، لیکن اس کے خیالات آج بھی بہت متعلقہ ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ کافی چونکا دینے والا ہے نا؟ کہ اکثر بہترین طریقے سے چلائی جانے والی کامیاب کمپنیاں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وجہ بری مینجمنٹ نہیں ہوتی اکثر۔ یہی تو، بلکہ اچھی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ وہ اپنے سب سے منافع بخش گاہکوں کی سنتی ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، اور اسی چکر میں وہ ان نئی بظاہر چھوٹی غیر اہم ٹیکنالوجیز کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہیں، جو بعد میں آ کر پوری صنعت کو ہی بدل ڈالتی ہیں۔ صحیح۔ تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے جو اہم ترین نکات ہیں، جو اسباق ہیں، انہیں سمجھیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو آپ کہہ لیں بزنس اسٹریٹجی یا انوویشن میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ خیال جیسا آپ نے کہا واقعی روایتی کاروباری سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ مطلب عام طور پر تو یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ بھائی گاہک کی سنو، منافع کماؤ، بس کامیابی پکی ہے۔ جی ہاں۔ لیکن یہ کتاب کہتی ہے کہ یہی فارمولا آپ کو آنے والے طوفان سے جو ہے اندھا بھی کر سکتا ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ ان بنیادی اصولوں پر ہی سوال اٹھا رہی ہے جن پر کمپنیاں اپنی حکمت عملی بناتی ہیں۔ یہ صرف تھیوری نہیں، ایک طرح کی وارننگ ہے۔ تو پھر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ ہوتا کیسے ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اس مخمصے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے دو قسم کی جدت ترازی یعنی انوویشن میں فرق کرنا ہوگا، ٹھیک؟ جی ہاں۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، کلیدی ہے یہ۔ تو کیا فرق ہے ان میں؟ دیکھیے، پہلی قسم ہے سسٹیننگ انوویشن۔ یہ وہ جدت ہے جو کمپنیاں عام طور پر کرتی ہی رہتی ہیں۔ اپنی جو موجودہ مصنوعات ہیں ان کو بہتر بنانا۔ اچھا، جیسے فون کا کیمرہ پہلے سے زیادہ میگا پکسل کا کر دینا، یا گاڑی میں کوئی نیا فیچر ڈال دینا، سافٹ ویئر کا نیا تیز ورژن نکالنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے موجودہ خاص طور پر سب سے زیادہ منافع دینے والے گاہک مانگتے ہیں، اور جن کے لیے وہ زیادہ پیسے دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ بنیادی طور پر جو کھیل چل رہا ہے اسی کو بہتر طریقے سے کھیلنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، کمپنیاں تو ہمیشہ یہی کرتی نظر آتی ہیں۔ تو پھر دوسری قسم کیا ہے جو مسئلہ پیدا کرتی ہے؟ وہ ہے ڈسرپٹیو انوویشن، یعنی خلل ڈالنے والی جدت، اور یہ اکثر بالکل مختلف ہوتی ہے۔ مختلف کیسے؟ یہ شروع میں جو موجودہ ٹیکنالوجی ہے اس کے مقابلے میں اکثر کم کارکردگی والی ہوتی ہے، سادہ ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے۔ اچھا، کمتر یعنی؟ ہاں، ایک طرح سے یہ ان خصوصیات پر فوکس کرتی ہے جن کی قدر شاید موجودہ بہترین گاہک نہ کریں، لیکن یہ نئی مارکیٹوں کو اپیل کرتی ہے، یا ان گاہکوں کو جنہیں موجودہ مصنوعات بہت مہنگی لگتی ہیں یا پیچیدہ یا ان کی پہنچ سے باہر۔ تو یہ مارکیٹ کے نچلے حصے سے یا بالکل نئی جگہوں سے شروع ہوتی ہے، وہ جگہیں جنہیں بڑی کمپنیاں نظر انداز کر دیتی ہیں۔ کیوں نظر انداز کرتی ہیں؟ کیونکہ وہاں فوری بڑا منافع نظر نہیں آتا نا، مارکیٹ چھوٹی ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ کمتر ٹیکنالوجی ہے جو شروع میں اتنی اچھی نہیں لگتی، پھر یہ بڑی کامیاب کمپنیوں کے لیے خطرہ کیسے بن جاتی ہے؟ وہ اسے نظر انداز کیوں کرتی رہتی ہیں؟ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی کہ اتنی کامیاب کمپنی خطرے کو پہچان نہ سکے۔ یہیں پر وہ انوویٹرز ڈائلیما یعنی جدت تراز کا مخمصہ سامنے آتا ہے۔ یہ ایک قسم کا منطقی جال ہے۔ منطقی جال؟ جی، دیکھیں، کامیاب کمپنیاں بنی ہی اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بہترین گاہکوں کی ضروریات پوری کریں۔ ان کے سارے فیصلے، وسائل کہاں لگانے ہیں، منافع کے ٹارگٹس کیا ہیں، سب کچھ اسی پر مرکوز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی آتی ہے، وہ اسے اپنے موجودہ ماڈل، اپنے موجودہ فلٹر سے دیکھتے ہیں۔ ان کے بہترین گاہک اسے مانگ رہے ہیں؟ نہیں مانگ رہے۔ اس کی مارکیٹ کیسی ہے؟ چھوٹی ہے۔ منافع کتنا ہے؟ کم ہے۔ تو پھر منطقی فیصلہ تو یہی ہوا کہ اسے نظر انداز کرو۔ بالکل، اسے نظر انداز کرو اور ان چیزوں پر توجہ دو جن سے پیسہ بن رہا ہے، جن کی گاہک مانگ کر رہے ہیں۔ یعنی وہ بالکل وہی کر رہے ہوتے ہیں جو ایک اچھی، سمجھدار اور منافع بخش کمپنی کو کرنا چاہیے، اپنے سب سے اہم گاہکوں کو خوش رکھنا اور منافع بخش منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنا۔ جی ہاں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی صحیح کام انہیں ناکامی کی طرف لے جاتا ہے؟ یہ تو بڑا عجیب تضاد ہے۔ بالکل یہی تضاد ہے۔ کرسٹنسن یہی کہتا ہے، یہ ناکامی بری نیت یا نااہلی کی وجہ سے نہیں ہوتی، اکثر یہ ان سسٹمز اور ان اصولوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو ماضی میں کامیابی لائے تھے۔
وہ اپنے ڈیٹا کو دیکھتے ہیں، اپنے کسٹمر سے پوچھتے ہیں، اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بھئی یہ نئی چیز ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ وہ عقلی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، مگر ایک ایسے فریم ورک میں جو آنے والی تبدیلی کو نہیں دیکھ پاتا۔ اور جب تک یہ ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی بہتر ہوتی ہے اور اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ ان کے مرکزی گاہکوں کو بھی اپیل کرنے لگے، تب تک اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ نئی چھوٹی کمپنیاں اس پر قبضہ کر چکی ہوتی ہیں، وہ مارکیٹ بنا چکی ہوتی ہیں۔ کتاب میں ٹیکنالوجی ٹریجیکٹریز کا بھی ذکر آتا ہے۔ کیا یہ اسی خیال سے جڑا ہوا ہے کہ کمپنیاں بہتری لاتے لاتے حد سے آگے نکل جاتی ہیں؟ ہاں، یہ اسی سے منسلک ہے۔ کرسچن کہتے ہیں کہ کمپنیاں جو اپنی مصنوعات کو بہتر بنانے کی رفتار رکھتی ہیں نا، وہ اکثر مارکیٹ کی ضرورت سے زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ ایسی خصوصیات اور ایسی کارکردگی شامل کرتے جاتے ہیں جو شاید صرف چند اعلیٰ درجے کے بہت نیش گراہک ہی چاہتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، جبکہ جو عام گاہک ہے اس کی ضرورت ایک خاص سطح پر پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ اسے وہ اوور شوٹنگ کہتے ہیں۔ اوور شوٹنگ۔ مجھے یاد ہے جب موبائل فونز میں ایسے فیچرز آنا شروع ہوئے تھے جن کا استعمال شاید 1% لوگ بھی نہیں کرتے ہوں گے، لیکن قیمت بڑھتی جاتی تھی، تو یہ اوور شوٹنگ ایک موقع پیدا کرتا ہے ڈسرپٹرز کے لیے۔ بالکل، یہ ایک خلا پیدا کرتا ہے۔ جب قائم شدہ مصنوعات عام گاہک کی ضرورت سے زیادہ اچھی اور مہنگی ہو جاتی ہیں تو ڈسرپٹرز کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ اچھا، وہ ایسی مصنوعات لاتے ہیں جو شاید اتنی اچھی نہ ہوں، ان پرانے معیاروں پر، لیکن وہ کافی اچھی، گڈ انف ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی سستی ہوتی ہیں، یا سادہ یا زیادہ آسان۔ وہ اس خلا کو پر کرتی ہیں جسے بڑی کمپنیاں دیکھ نہیں رہی ہوتی ہیں۔ کتاب میں اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، ٹھیک، تاکہ یہ صرف تھیوری نہ لگے۔ جی ہاں، کئی کیس سٹڈیز ہیں۔ ہارڈ ڈسک ڈرائیو انڈسٹری کی مثال تو بہت ہی کلاسک ہے۔ وہ کیا تھی؟ اس میں یہ ہوا کہ ہر بار جب ڈرائیو کا سائز چھوٹا ہوا نا، جیسے 14 انچ سے 8 انچ، پھر 5.25، پھر 3.5، تو شروع میں اس کی سٹوریج کیپیسٹی کم تھی اور قیمت فی میگا بائٹ زیادہ تھی۔ اوہ، تو جو بڑی کمپنیوں کے مین فریم اور منی کمپیوٹر گاہک تھے وہ اسے نہیں چاہتے تھے، انہیں تو زیادہ کیپیسٹی چاہیے تھی۔ لیکن یہ نئی چھوٹی ڈرائیوز جو تھیں وہ نئی مارکیٹوں کے لیے بہترین تھیں، جیسے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز، پھر بعد میں لیپ ٹاپس۔ اچھا، تو جن کمپنیوں نے ان نئی مارکیٹوں میں ان چھوٹی ڈرائیوز کے ساتھ کام کیا، انہوں نے بالآخر پرانے لیڈروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ واہ، اور بھی مثالیں ہیں؟ جی، جیسے اسٹیل انڈسٹری میں بڑی انٹیگریٹڈ ملوں کو منی ملز نے چیلنج کیا۔ وہ منی ملز شروع میں صرف کم معیار کا سستا سریا، ری بار بناتی تھیں، جسے بڑی ملیں بنانا پسند نہیں کرتی تھیں۔ امریکی کمپنیاں بڑی طاقتور مہنگی بائکس پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھیں۔ یہ پیٹرن بار بار نظر آتا ہے۔ تو یہ سب مثالیں ایک ہی کہانی سنا رہی ہیں کہ بڑی کمپنیاں خطرے کو یا تو دیکھ نہیں پاتی، یا اگر دیکھ بھی لیں تو اپنے موجودہ ڈھانچے کی وجہ سے، اپنے موجودہ گاہکوں کی وجہ سے کچھ کر نہیں پاتی۔ ان کی اپنی کامیابی ہی ان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ بالکل، ان کا پورا سسٹم، وسائل کیسے تقسیم ہوں گے، منافع کے مارجن کی توقعات کیا ہیں، مینیجرز کو بونس کس بات پر ملے گا، سب کچھ موجودہ کاروبار کو برقرار رکھنے اور اسے بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو ایک چھوٹی، کم منافع بخش، غیر یقینی مارکیٹ میں قدم رکھنا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، چاہے وہ خطرے کو تھوڑا بہت بھانپ بھی لیں۔ تو ان سب باتوں سے پھر سبق کیا ملتا ہے؟ اگر کوئی کمپنی اس جال سے، اس مخمصے سے بچنا چاہے تو کیا ذہن میں رکھنا چاہیے؟ پہلا اور شاید سب سے اہم سبق، جو سب سے زیادہ غیر روایتی بھی ہے، صرف اپنے بہترین اور سب سے منافع بخش گاہکوں کی بات سننا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ان کی ضروریات پر توجہ ضرور دیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ وہی پوری مارکیٹ ہیں۔ آپ کو ان گاہکوں پر بھی نظر رکھنی ہوگی جو ابھی آپ کے گاہک نہیں ہیں، یا جو آپ کی مصنوعات سے شاید پوری طرح مطمئن نہیں ہیں۔ یہ واقعی روایتی کاروباری دانش کے خلاف ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کسٹمر از آلویز رائٹ والا اصول، وہ یہاں کام نہیں کرتا لگتا۔ پوری طرح نہیں۔ دیکھیں، گاہک اپنی موجودہ ضروریات کے بارے میں تو صحیح ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو مستقبل کی ان ضروریات کے بارے میں نہیں بتا سکتا جو ابھی اسے خود بھی شاید معلوم نہ ہو۔ ٹھیک۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ڈسرپشن اکثر چھوٹی، غیر اہم نظر آنے والی مارکیٹوں سے شروع ہوتی ہے۔ ان مارکیٹوں کو حقیر نہ سمجھیں، وہیں سے اگلی بڑی چیز نکل سکتی ہے۔ تیسرا، ناکامی کی بڑی وجہ اکثر ٹیکنالوجی کو نہ سمجھنا نہیں ہوتی،
بلکہ اپنے بزنس ماڈل اور اپنے ویلیو نیٹ ورک کو بدلتی ہوئی حقیقت کے مطابق ڈھالنے میں ناکامی ہوتی ہے۔ ویلیو نیٹ ورک یعنی آپ کن سپلائرز کے ساتھ کام کرتے ہیں، کن شراکت داروں کے ساتھ، کن ڈسٹریبیوٹرز کے ذریعے کن گاہکوں تک پہنچتے ہیں، آپ کا کاسٹ سٹرکچر کیا ہے، منافع کا ماڈل کیا ہے۔ یہ پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے۔ ڈسرپشن اکثر اس پورے نیٹ ورک کو چیلنج کرتی ہے۔ تو یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ پورے کاروباری ڈھانچے کا مسئلہ ہے۔ اچھا، تو بڑی کمپنیاں کیسے بدلیں خود کو؟ کیا کتاب اس بارے میں کوئی عملی مشورہ دیتی ہے؟ کیونکہ یہ جاننا کہ مسئلہ کیا ہے ایک بات ہے اور یہ جاننا کہ کرنا کیا ہے وہ دوسری بات ہے۔ ہاں بالکل، کتاب کچھ ٹھوس حکمت عملی پیش کرتی ہے۔ پہلا، جو نئی ابھرتی ہوئی بظاہر کمتر ٹیکنالوجیز ہیں ان پر تحقیق کریں، انہیں سمجھیں، صرف اس لیے مسترد نہ کریں کہ وہ آج آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی، ان پر نظر رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، چھوٹی نئی مارکیٹوں میں تجربات کریں، ان کے لیے جگہ بنائیں، چاہے وہ کم ہجوم والے ہوں، کم منافع والے منصوبے ہوں، انہیں بڑی کمپنی کے جو سخت مالیاتی معیارات ہیں ان سے نہ پرکھیں۔ اور تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، اگر آپ کسی ڈسرپٹیو موقع کو سنجیدگی سے لینا چاہتے ہیں تو اس منصوبے یا اس ٹیم کو اپنی مرکزی تنظیم سے الگ کر دیں۔ الگ مطلب بالکل الگ؟ جی، اسے ایک خود مختار یونٹ، آٹونومس یونٹ بنائیں، جس کے اپنے وسائل ہوں، اپنے پروسیسز ہوں اور اپنی ویلیوز، اپنی اقدار ہوں جو اس نئی مارکیٹ کے مطابق ہوں، نہ کہ پرانی مرکزی مارکیٹ کے۔ یعنی ایک طرح سے کمپنی کے اندر ہی ایک چھوٹی الگ تھلگ کمپنی بنانا جو نئے اصولوں سے کھیلے؟ کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ اس میں تو کافی وسائل بھی لگیں گے اور شاید اندرونی مزاحمت بھی ہو۔ یہ مشکل ضرور ہے، آسان نہیں ہے، لیکن کرسٹنسن کے مطابق یہی سب سے کامیاب طریقہ ہے۔ اس الگ یونٹ کو مرکزی کمپنی کے مالیاتی دباؤ اور اس کی جو ثقافتی جڑ ہے اس سے بچانا ضروری ہے تاکہ وہ پھول سکے۔ اور شاید اسے ناکام ہونے کی بھی کچھ آزادی دینی ہوگی۔ بالکل، کیونکہ جدت رازی میں خاص طور پر ڈسرپٹیو قسم کی ناکامی کا امکان ہمیشہ رہتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ خود کو ڈسرپٹ کریں اس سے پہلے کہ کوئی اور آپ کو کر دے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعد میں سٹیو جابز جب ایپل واپس آئے یا جیف بیزوس نے امیزون کو پھیلایا تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح کے خیالات کا استعمال کیا، جیسے آئی پوڈ نے ایپل کے کمپیوٹر بزنس کو نہیں بلکہ ایک الگ مارکیٹ کو نشانہ بنایا۔ جی، یا AWS امیزون کا کلاؤڈ بزنس جو ان کے ریٹیل بزنس سے بالکل مختلف تھا اور اسے الگ سے چلایا گیا۔ بالکل، یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ ان اصولوں کا عملی اطلاق ممکن ہے اور یہ کامیاب بھی رہا ہے۔ یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دی انوویٹرز ڈیلیما ہمیں ایک لازوال سبق سکھاتی ہے۔ کامیابی خطرناک ہو سکتی ہے اگر کمپنیاں صرف ماضی کی کامیابیوں پر انحصار کرتی رہیں اور بدلتے ہوئے ماحول، خاص طور پر ان کمتر نظر آنے والی تبدیلیوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق خود کو ڈھالنے میں ناکام رہیں تو ان کا زوال یقینی ہو سکتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی کہانی نہیں بلکہ قیادت کی، حکمت عملی کی اور تبدیلی کو قبول کرنے کی ہمت کی کہانی ہے۔ آپ نے بالکل درست نقطہ اٹھایا۔ کلیدی پیغام یہی ہے کہ جدت صرف موجودہ چیزوں کو بہتر بنانا نہیں ہے بلکہ نئی راہیں تلاش کرنا ہے، نئی مارکیٹیں، نئے گاہک، نئے کاروباری ماڈلز، اور اس کے لیے مسلسل چوکس رہنا پڑتا ہے، سیکھتے رہنا پڑتا ہے اور بعض اوقات اپنی ہی کامیابیوں کو چیلنج کرنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ جو کمپنیاں یہ کر سکتی ہیں وہی طویل عرصے تک کامیاب رہتی ہیں۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں گردش کر رہا ہے جسے شاید ہم اپنے سامعین کے سوچنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ کیا آج اس وقت ہمارے ارد گرد کوئی ایسی ٹیکنالوجی، کوئی ایسا رجحان یا کوئی ایسا بزنس ماڈل پنپ رہا ہے جسے آج کی بڑی کامیاب صنعتیں اور کمپنیاں غیر اہم، کمتر یا چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر رہی ہیں؟ جی، لیکن جس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کل کا بڑا ڈسرپٹر ثابت ہو؟ بہت دلچسپ سوال ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔